یہ زمانہ یاد کرتا ہی رہے گا ان کو صدیوں یہ زمانہ یاد کرتا ہی رہے گا ان کو صدیوں یہ زمانہ نام جن کا تھا وہ زاہد زندگی بھی زاہدانہ۔ جزاک اللہ۔ ہم بہت مجبور و مقہور ہیں۔ عارف صاحب دامت برکاتہم کی طرف سے بھی ان کو ایک ہلکا سا چھوٹا سا ایک ہدیہ دیا جائے۔ نہیں حضرت مولانا ظاہر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اندر ایسا خلوص، ایسی تواضع، ایسی للہیت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، ہر ایک کو اپنے قریب لگانے کی کوشش کرتے تھے۔ میں آپ حضرات کے سامنے کیا بتلاؤں، رائے پور کے قریب مرزا پور ہے، وہاں ایک دینی ادارہ ہے۔ حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے 1905 میں اس کی بنیاد رکھی، اور وہ سلسلہ جو ہے برابر تعلیمی اعتبار سے الحمدللہ چلتا رہا، اور اکابرین کی نگرانی میں کافی حد تک الحمدللہ اس نے کام کیا۔ سن 1971 میں میں نے بھی، اور ہمارے پاس یہاں میرے بہت قریبی ذمہ دار بھی ہیں اور محبت رکھنے والے مولانا محمد طاہر صاحب، ہم نے سن 71 میں کیا نام فراغت حاصل کی۔ حضرت مولانا ظاہر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب بھی ادھر تشریف لے جایا کرتے تھے، ایک درد ہوتا تھا کیا نام اس مدرسے کا، بار بار، چونکہ میں اکثر حضرت مولانا مفتی عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہا کرتا تھا۔ حضرت فرماتے اس عبدالرشید کو آپ ہمیں دے دو، وہ مدرسہ فیضان رحیمی جو آج ویرانی کی شکل میں ہے، کل ہم حضرت شاہ عبدالرحیم صاحب کو کیا جواب دیں گے؟ اس طرف کے ساتھ جو ہے بار بار مولانا مفتی عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں درخواست فرمایا کرتے تھے، اور انہی کی جد و جہد اور انہی کے کاوش کی بنیاد پر جو ہے الحمدللہ ہمارے سارے اکابر نے ماشاءاللہ کے ساتھ لگا کر مجھے سیاہکار کو ناکارے کو وہاں کے لیے کیا نام سونپ دیا، اور الحمدللہ وہاں کام کرنا شروع۔ حالات بڑے آئے، ڈٹ کر کے حضرت مولانا ظاہر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مقابلہ کیا۔ آج ان کی الفاظ میں آپ کے تابلے میں بیان کروں۔ حضرت مولانا طاہر صاحب جہاں تشریف فرما ہے، یہ سارے حالات کا پتہ ہے، کس کس انداز سے کیا نام حالات آئے۔ جب حضرت مولانا ظاہر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سن 88 میں جو ہے ان کی زندگی کا آخری پروگرام تھا، سن 88 میں جو ہے ہم نے کیا نام دعوت دی، اور بہت سارے بچیوں نے کلام پاک ان کے پورے کرائے، اور حضرت نے جو ہے جو نصیحتیں وہاں بیان فرمائی، جو تقریر کی، جو وعظ و نصیحت کی، اللہ اکبر کیا عجیب بات تھی حضرت مولانا ظاہر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی۔ ہمارے استاد الاساتذہ جن کے ہزاروں کی تعداد میں کیا نام حفاظ کرام کا نام تیار ہوئے، حضرت حافظ عبد الکریم صاحب، حافظ اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ مرزا پور کے رہنے والے تھے، انہوں نے یہ فرمایا کہ مولانا کی تقریر تو میں ہمیشہ سنتا ہوں، لیکن آج جو درد کیا نام حضرت مولانا ظاہر حسن صاحب کی تقریر کے اندر ہے، میں اسے کس الفاظ میں بیان کروں۔ یہ سن 88 میں آخری سفر تھا حضرت کا کیا نام مرزا پور کا۔ جب وہاں سے فارغ ہوئے، میرے سے فرمایا کہ بھائی مجھے کیا نام رائے پور چھوڑ کر کے آؤ۔ سواری کا کوئی انتظام نہیں تھا، وہ حالات ایسے تھے کہ دارالعلوم کے علاوہ کسی مدرسے میں کوئی گاڑی کا انتظام نہیں تھا، 4 ویلر کا انتظام نہیں تھا۔ اب ایک ٹرک سے والے کو کہا، اس کے ساتھ بیٹھ کر کے پھر حضرت بھی اور ہم بھی کا نام رائے پور پہنچ گئے، اور یہ فرمایا عبدالرشید خانقاہ چلاؤ،
اور ان خانقاہوں سے تعلق رکھو، روحانیت آئے گی۔ میرا اگلے روز عمرے کا سفر تھا، مولانا طاہر صاحب میرے ساتھ تھے، تو جناب ہم کیا نام وہاں عمرے میں عمرہ کر رہے تھے، طواف کر رہے تھے، حضرت مولانا زاہد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے نہیں، حضرت مولانا سید حسن مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی۔ میں نے فرمایا عبد الرشید کچھ معلوم ہے؟ مہاجی کیا حضرت؟ کہ ارے حضرت مولانا زاہد حسن صاحب کا انتقال ہو گیا ہے۔ مطاف کے اندر طواف کرتے ہوئے ہمیں کلام میں بات معلوم ہوئی، اسی وقت ہم نے کلام حضرت کے لیے بھی طواف کیا۔ اور میرے دوستوں عزیزوں، حقیقت بات یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو ان کی زندگی، ان کا نمونہ اپنی زندگی کے اندر ڈال لینا چاہیے۔ ایک ایک مدرسے سے کلام ان کا تعلق تھا، ایسی طرف تھی اللہ اکبر، پیدل پیدل سفر کرتے چلے جایا کرتے تھے۔ آج ہم سواری کے باوجود جہاں تقاضا ہوتا ہے وہاں جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ میں اپنے سبھی محبی حضرات سے، یہاں اکثر و بیشتر مدارس کے ذمہ دار حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، میرے عزیز ساتھیوں، مجھے ڈر لگتا ہے چھوٹی کلام چھوٹا منہ بڑی بات ہو جائے گی۔ ہمارے اندر جتنا اخلاص ہوگا، للہیت ہوگی، تواضع ہوگی، اتنا انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو آگے بڑھائیں گے۔ حدیث ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ۔ جہاں ہم بیٹھے ہوئے یہاں بھی کلام حضرت کا بہت تعلق رہا ہے اور بہت سارے اداروں کے ذمہ دار رہے ہیں، اور اس سے بڑی بات کیا ہوگی آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے۔ حضرت مولانا طاہر حسن صاحب، حضرت مولانا شاہ عبد القادر صاحب کے بھی اجل خلفاء میں تھے، حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے بھی اجل خلفاء میں تھے، اور حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ جن کی کیا نام ہے نسل مولانا حفیظ اللہ صاحب، ان کے پوتے یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں ماشاءاللہ ہے جی، ان سب ہی کی خلافت اور مجاز حضرت مولانا حسین صاحب رحمت اللہ علیہ ہے جی۔ الحمدللہ، اللہ اکبر، کتنا بڑا مقام تھا، ہم سمجھ نہیں پائے اور آج بھی نہیں سمجھ رہے ہیں۔ میرے دوستوں عزیزوں، میری آپ سبھی حضرات سے درخواست ہے کہ آپ یہاں تشریف فرما ہے، تین مرتبہ الحمد شریف قل هو اللہ شریف پڑھ کر کے انہیں ساتھ ثواب کر دیں، اور اس سے زیادہ میری بھی طبیعت اسلم ایسی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اور ہم سب کو مدارس والوں کو للہیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے حالات ہیں ان میں آج یہ اجتماع جو ہے اس کی بھی خوب خیرات دعا کرے۔ اے اللہ ان دین اداروں کو جس طریقے سے تو نے آج تو قائم رکھا ہے، اور اس دعا میں سے پوری دنیا کے اندر علم پھیلا ہے۔ میرے دوستو، دعابہ کس کو کہتے ہیں؟ گنگا اور جمنا کے بیچ کا علاقہ، یہ سارا ضلع سہارنپور سے کیا نام یہاں سے لے کر کے گنگو کا کیا نام سے دہلی تک یہ علاقہ کہلاتا۔ اس میں علماء اہل اللہ نے بہت بڑے پیدا فرمائے ہیں۔ اللہ جل شانہ ان حضرات کے قبروں کو نور سے منور فرمائے، اور بھئی یہاں سے علم سارے عالم کے اندر پھیلا ہے۔ آج یہ درد بہت ساری کلام جو اسلام کے دشمن ہیں ان کے اندر پھیل رہا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس دشمنی کو ان غیروں سے اللہ اسلام کی حفاظت فرمائے، اسلام والوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے مدارس کی، خانقاہوں کی، تبلیغی مراکز کی اللہ جل شانہ ان سب کی حفاظت فرمائے۔ میں اپنے محترم مولانا حبیب اللہ صاحب کا بھی تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے واقعہ یہ بہت دنوں سے سلسلہ زمان کو اندر آ رہا تھا، ارادے کر رہے تھے، لیکن الحمدللہ انہوں نے اپنے سارے کام پیچھے کچھ ڈال کر کے اس کامت کو قدم بڑھایا۔ اللہ ان کے علم عمل میں خوب برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہی حضرت مولانا زاہد حسن صاحب رحمت اللہ علیہ کے اندر ایسا خلوص، ایسی تواضع، ایسی للہیت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، ہر ایک کو اپنے قریب لگانے کی کوشش کرتے تھے۔ میں آپ حضرات کے سامنے کیا بتلاؤں، رائے پور کے قریب مرزا پور ہے، وہاں ایک دینی ادارہ ہے، حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ نے
1905 میں اس کی بنیاد رکھی اور وہ سلسلہ جو ہے برابر تعلیمی اعتبار سے الحمدللہ چلتا رہا اور اکابرین کی نگرانی میں کافی حد تک الحمدللہ اس نے کام کیا۔ سن 1971 میں میں نے بھی اور ہمارے پاس یہاں میرے بہت قریبی ذمہ دار بھی ہیں اور محبت رکھنے والے مولانا محمد طاہر صاحب، ہم نے سن 71 میں کیا نام فراغت حاصل کی۔ حضرت مولانا زاہد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب بھی ادھر تشریف لے جایا کرتے تھے، ایک درد ہوتا تھا کیا نام اس مدرسے کا، بار بار، چونکہ میں اکثر حضرت مولانا مفتی عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہا کرتا تھا۔ حضرت فرماتے اس عبدالرشید کو آپ ہمیں دے دو، وہ مدرسہ فیضان رحیمی جو آج ویرانی کی شکل میں ہے، کل ہم حضرت شاہ عبدالرحیم صاحب کو کیا جواب دیں گے؟ اس طرف کے ساتھ جو ہے بار بار مولانا مفتی عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں درخواست فرمایا کرتے تھے اور انہی کی جد و جہد اور انہی کے کاوش کی بنیاد پر جو ہے الحمدللہ ہمارے سارے اکابر نے ماشاءاللہ کے ساتھ لگا کر مجھے سیاہکار کو ناکارے کو وہاں کے لیے کیا نام سونپ دیا اور الحمدللہ وہاں کام کرنا شروع۔ حالات بڑے آئے، ڈٹ کر کے حضرت مولانا زاہد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مقابلہ کیا۔ آج ان کی الفاظ میں آپ کے تابلے میں بیان کروں۔ حضرت مولانا طاہر صاحب جہاں تشریف فرما ہے، یہ سارے حالات کا پتہ ہے، کس انداز سے کیا نام حالات آئے۔ جب حضرت مولانا زاہد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سن 88 میں جو ہے ان کی زندگی کا آخری پروگرام تھا، سن 88 میں جو ہے ہم نے کیا نام دعوت دی اور بہت سارے بچیوں نے کلام پاک ان کے پورے کرائے اور حضرت نے جو ہے جو نصیحتیں وہاں بیان فرمائی، جو تقریر کی، جو وعظ و نصیحت کی، اللہ اکبر کیا عجیب بات تھی حضرت مولانا زاہد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی۔ ہمارے استاد الاساتذہ جن کے ہزاروں کی تعداد میں کیا نام حفاظ کرام کا نام تیار ہوئے، حضرت حافظ عبد الکریم صاحب، حافظ اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ مرزا پور کے رہنے والے تھے، انہوں نے یہ فرمایا کہ مولانا کی تقریر تو میں ہمیشہ سنتا ہوں، لیکن آج جو درد کا نام حضرت مولانا زاہد حسن صاحب کی تقریر کے اندر ہے میں اسے کس الفاظ میں بیان کروں۔ یہ سن 88 میں آخری سفر تھا حضرت کا کیا نام مرزا پور کا۔ جب وہاں سے فارغ ہوئے میرے سے فرمایا کہ بھائی مجھے کیا نام رائے پور چھوڑ کر کے آؤ۔ سواری کا کوئی انتظام نہیں تھا، وہ حالات ایسے تھے کہ دارالعلوم کے علاوہ کسی مدرسے میں کوئی گاڑی کا انتظام نہیں تھا، 4 ویلر کا انتظام نہیں تھا۔ اب ایک ٹرک سے والے وہ کہا اس کے ساتھ بیٹھ کر کے پھر حضرت بھی اور ہم بھی کا نام رائے پور پہنچ گئے اور یہ فرمایا عبدالرشید خانقاہ چلاؤ اور ان خانقاہوں سے تعلق رکھو، روحانیت آئے گی۔ میرا اگلے روز عمرے کا سفر تھا، مولانا طاہر صاحب میرے ساتھ تھے، تو جناب ہم کیا نام وہاں عمرے میں عمرہ کر رہے تھے، طواف کر رہے تھے، حضرت مولانا زاہد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے نہیں، حضرت مولانا سید حسن مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی۔ میں نے فرمایا عبدالرشید کچھ معلوم ہے؟ مہاجی کیا حضرت؟ کہ ارے حضرت مولانا زاہد حسن صاحب کا انتقال ہو گیا ہے۔ مطاف کے اندر طواف کرتے ہوئے ہمیں کیا نام یہ بات معلوم ہوئی، اسی وقت ہم نے کیا نام حضرت کے لیے بھی طواف کیا۔ اور میرے دوستوں عزیزوں، حقیقت بات یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو ان کی زندگی، ان کا نمونہ اپنی زندگی کے اندر ڈال لینا چاہیے۔ ایک ایک مدرسے سے کیا نام ان کا تعلق تھا، ایسی طرف تھی اللہ اکبر، پیدل سفر کرتے چلے جایا کرتے تھے۔ آج ہم سواری کے باوجود جہاں تقاضا ہوتا ہے وہاں جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے،
میں اپنے سبھی محبی حضرات سے، یہاں اکثر و بیشتر مدارس کے ذمہ دار حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، میرے عزیز ساتھیوں، مجھے ڈر لگتا ہے چھوٹی کلام چھوٹا منہ بڑی بات ہو جائے گی۔ ہمارے اندر جتنا اخلاص ہوگا، للہیت ہوگی، تواضع ہوگی، اتنا انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو آگے بڑھائیں گے۔ حدیث ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ۔ جہاں ہم بیٹھے ہوئے یہاں بھی قیام حضرت کا بہت تعلق رہا ہے اور بہت سارے اداروں کے ذمہ دار رہے ہیں، اور اس سے بڑی بات کیا ہوگی آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے۔ حضرت مولانا طاہر حسین صاحب، حضرت مولانا شاہ عبد القادر صاحب کے بھی اجل خلفاء میں تھے، حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے بھی اجل خلفاء میں تھے، اور حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ جن کی کیا نام ہے نسل مولانا حفیظ اللہ صاحب، ان کے پوتے یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں ماشاءاللہ ہے جی، ان سب ہی کی خلافت اور مجاز حضرت مولانا حسین صاحب رحمت اللہ علیہ ہے جی۔ الحمدللہ، اللہ اکبر، کتنا بڑا مقام تھا، ہم سمجھ نہیں پائے اور آج بھی نہیں سمجھ رہے ہیں۔ میرے دوستوں عزیزوں، میری آپ سبھی حضرات سے درخواست ہے کہ آپ یہاں تشریف فرما ہے، تین مرتبہ الحمد شریف قل هو اللہ شریف پڑھ کر کے انہیں احسان ثواب کر دیں، اور اس سے زیادہ میری طبیعت اسلم ایسی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اور ہم سب کو مدارس والوں کو للہیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے حالات ہیں ان میں آج یہ اجتماع جو ہے اس کی بھی خوب قیام دعا کرے، اے اللہ ان دین اداروں کو جس طریقے سے تو نے آج تو قائم رکھا ہے، اور اس دعا میں سے پوری دنیا کے اندر علم پھیلا ہے۔ میرے دوستو، دوآبا کس کو کہتے ہیں؟ گنگا اور جمنا کے بیچ کا علاقہ، یہ سارا ضلع سہارنپور سے کیا نام یہاں سے لے کر کے گنگو کو کیا نام سے دہلی تک یہ علاقہ کہلاتا، اس میں علماء اہل اللہ نے بہت بڑے پیدا فرمائے ہیں۔ اللہ جل شانہ ان حضرات کے قبروں کو نور سے منور فرمائے، اور بھئی یہاں سے علم سارے عالم کے اندر پھیلا ہے۔ آج یہ درد بہت ساری کلام جو اسلام کے دشمن ہیں ان کے اندر پھیل رہا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس دشمنی کو ان غیروں سے اللہ اسلام کی حفاظت فرمائے، اسلام والوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے مدارس کی، خانقاہوں کی، تبلیغی مراکز کی اللہ جل شانہ ان سب کی حفاظت فرمائے۔ میں اپنے محترم مولانا حبیب اللہ صاحب کا بھی تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے واقعات یہ بہت دنوں سے سلسلہ زبان کو اندر آ رہا تھا، ارادے کر رہے تھے، لیکن الحمدللہ انہوں نے اپنے سارے کام پیچھے کچھ ڈال کر کے اس کامت کو قدم بڑھایا۔ اللہ ان کے علم و عمل میں خوب برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔